السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 25 سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، اور انہوں نے وہاں جا کر کیا کہا، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے تقریباً 2262 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ تورات کی روایت ہے۔ آپ سے پہلے لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں، اور ان سب سے بڑھ کر اس قوم کے اندر شرک کی بیماری یعنی عقیدے کی خرابی پیدا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر سمجھایا اور انہیں خبردار کیا۔ نذیر نون ذال رے سے ہے، ڈرانے کے معنوں میں، خبردار کرنے کے معنوں میں۔ اور خبردار کس سے کیا کہ اگر تم نے غلط کام نہ چھوڑے تو آخرت میں قیامت کے دن تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ اور لفظ مبین ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا یہ عمل ڈھکا چھپا نہیں تھا، بلکہ واضح طور پر، کیونکہ بینہ دلیل کو کہتے ہیں نا، پورے دلائل پر مبنی تھا اور انتہائی اخلاص کے ساتھ تھا۔ پیغام کا خلاصہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ لوگوں صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور عبادت کی اصل کیا ہے، معنی کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ الخضوع والتذلل، جھکنا، دب جانا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنا، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، یعنی تمہارے بارے میں، کہ اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی، شرک ترک نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ عذاب آ جائے گا، یومن ایک دن، اور دن سے مراد دنیا میں عذاب کا دن یا پھر قیامت کے عذاب کا دن، یعنی قیامت کا دن، علیمن جو المناک ہوگا، بہت دردناک ہوگا۔ یہاں علیم اگرچہ یوم کی صفت ہے، یعنی دردناک دن، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ وہ دن جس میں تمہیں انتہائی مصیبت اور تکلیف اور دکھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ دن تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی دن یا کوئی گھنٹہ یا ساتھ یا گھڑی تکلیف دہ کب ہوتی ہے؟ جب اس دن میں یا گھنٹے میں کوئی تکلیف یا مصیبت انسان پر آئی ہوئی ہو، تو اسی لیے کہتے ہیں دکھ کی گھڑیاں۔ حالانکہ گھڑیوں میں تو کچھ نہیں، وقت میں تو کچھ نہیں، لیکن وہ دکھ کی کیوں بن جاتی؟ کیونکہ انسان دکھی ہوتا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے سردار یا اشراف یا بڑے لوگ، الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کرنے والوں کے جو بڑے بڑے تھے، من قومہ اس کی قوم میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، وہ بولے، ما نراک، نہیں ہم دیکھتے تجھے سے مراد نوح علیہ السلام، کہ اے نوح تم ہمیں نہیں دکھتے، الا مگر، بشرن ایک انسان، مثلنا ہماری طرح کا، ہم جیسا، وما نراکا اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو، اتبعکا کہ پیروی کی تیری، الا الذین مگر ان لوگوں نے، ہم وہ، اراذلنا سب سے زیادہ گھٹیا ہیں، کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں، یعنی ہماری نگاہوں میں آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں ہمارے ہی جیسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پیروی جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کچھ بہت سمجھدار اور سوسائٹی کے بہت انفلوئنشل لوگ نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آپ کے متبعین یا آپ کے پیروکار، ہم اراذلنا وہ اراذل ہیں،
اراذل کا لفظ جو ہے یہ ارزل سے ہے، ارزل کی جمع، روٹ ہے اس کا رے ذال لام۔ رزیل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں رزیل؟ کم تر، گھٹیا۔ تو یہاں پر ارزل کیا ہے؟ افعال التفضیل کا صیغہ، یعنی سب سے گھٹیا، سب سے گئے گزرے، مفلوق الحال۔ بادی الرأی، بادی کا لفظ جو ہے یہ بدو سے ہے، بے دال واو اس کا روٹ ہے ظاہری۔ الرأی، رأی کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، خواہ آنکھوں سے دیکھنا ہو یا غور و فکر سے دیکھنا، وہم و خیال سے دیکھنا ہو یا حالت بیداری میں جاگتے ہوئے دیکھنا ہو یا خواب میں دیکھنا ہو، کسی بھی قسم کا دیکھنا۔ تو دیکھنے کے لیے یہ عام لفظ ہے، ویسے تو نظرہ بھی ہوتا ہے لیکن رأی کا معنی دیکھنا۔ اور بادی الرأی ظاہری نظر سے دیکھنا، ظاہر بین۔ مراد ہیں اس سے وہ لوگ جو زیادہ سمجھدار نہ ہوں، چیزوں کو صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہوں، اوپر اوپر سے دیکھتے ہوں، ان کی سوچ گہری نہ ہو، اور وہ پہلی نظر میں کسی چیز کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جائیں، امپریس ہو جائیں، اور پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ تو کس کا حال بتا رہے ہیں وہ؟ آپ کے پیروکاروں کا، کہ آپ کے پیروکار بے سمجھ اور بالکل اممیچور لوگ ہیں جو سوچے سمجھے بغیر آپ کے پیچھے چل پڑے۔ اشراف میں سے اور بڑے لوگوں میں سے اور دنیا دار لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت سمجھدار قرار پاتے ہیں وہ تو ہم آپ کے پاس نہیں دیکھتے، ہاں آپ کے پیروکاروں میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جن کا دنیاوی طور پر کوئی مقام اور ہمارے خیال میں کوئی ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضل کوئی فضل، اور ہم تمہارا کوئی فضل، کوئی شان و شوکت، کوئی بڑائی اپنے مقابلے میں نہیں دیکھتے۔ یعنی کہیں سے بھی تم ہمیں اپنے سے بڑے نظر نہیں آتے، ہو بھی ہم جیسے انسان، اور پیروکار بھی تمہارے کچھ بہت بڑے لوگ نہیں، کوئی بہت بڑی شان و شوکت تمہارے ساتھ نہیں، لہذا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم تمہاری پیروی آخر کیوں کریں۔ بل نظنکم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو، کاذبین، جھوٹے، کاذب کی جمع، کس میں جھوٹے؟ نبوت کے دعوے میں۔ ہم تمہارے اس دعوے کو اور تمہارے اس پروگرام کو اور تمہاری اس دعوت کو جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے، آیت 111 میں، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مان جائیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ پیروی کی ہے تیری سب سے گھٹیا لوگوں نے۔ چونکہ تیرے پیروکار بہت گھٹیا ہیں اس لیے ہم تیری پیروی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر یہ کہ اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پہ پایا، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی وہی کرنے والے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے، آپ کے پیچھے نہیں جانے والے، کیونکہ آپ ہمارے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر پیغمبر کے اندر کوئی خیر ہوتی اور اس کی نبوت میں اور اس کے پیغام میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ گھٹیا لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے، ہم ان سے پہلے مسلمان ہوتے۔ چونکہ ہمیں مسلمان ہونے میں دیر لگی ہے لہٰذا اس پیغام میں کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں، ورنہ دنیا کی باقی اچھائیاں تو ہم سب سے پہلے حاصل کر چکے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم اس اچھائی کے حاصل کرنے میں پیچھے رہ جائیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی اس آیت سے؟ دین کی طرف بڑھنے والے اور پیغمبروں کی بات پر دوسروں کے مقابلے میں سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں اکثریت سوسائٹی کے مظلوم اور پسے ہوئے اور دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگوں کی رہی ہے۔
اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی انا نہیں، اپنی کوئی ذاتی بڑائی کا خیال نہیں، ان کی خواہشات بھی بہت طویل نہیں ہوتی، اور دنیا سے ان کا تعلق بھی اتنا گہرا نہیں ہوتا۔ یہ وہ تمام اسباب ہیں جو انسان کو حق سے دور رکھتے ہیں۔ کیا؟ دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑی، جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے انسان کے پاس اتنی ہی اس سے محبت اور دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، لہذا وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ منافقین مدینہ کے لیے بھی مشکل ان کا مال و دولت اور دنیاوی سٹیٹس تھا، تو یہ ہر دور کے لوگوں کی مشکل رہی ہے کہ جسے دنیا میں کوئی مقام ملا علم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے یا دنیاوی کسی حیثیت کے اعتبار سے، تو عموماً وہ شخص کس میں مبتلا ہو گیا؟ تکبر میں، بڑائی میں، اور اس طرح حق سے دور ہو گیا۔ کیونکہ دنیا میں کسی نعمت کا مل جانا عام طور پر لوگ اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ کیا ہے؟ دنیا میں نعمت اگر انسان کو ملتی ہے تو وہ اس کے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ کس لیے ہوتی؟ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ جس کو چاہے جو مرضی دے، جس کو جہاں چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہے بہت دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اب اس میں اگر کسی کو اس کے فیصلے کے مطابق زیادہ مل گیا تو اس میں غرور اور تکبر اور خود پسند ہونے کا تو کوئی جواز ہی نہیں نکلتا۔ اس پر تو اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، لیکن یہ سوچ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی انہیں کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی خوبی، کوئی بڑائی، کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے تو پھر دوسرے کی بات سننا، اس پہ کان دھرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر پیغمبر کی بات سمجھنا اور ماننا مشکل تھا۔ اور یہ صرف اس دور میں نہیں، آج بھی آپ دیکھیں دین کی طرف اکثریت کن لوگوں کی آتی ہے؟ زیادہ مالدار لوگوں کی، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی۔ ایسے لوگ عموماً دیر سے اس طرف آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سمجھ دے اور جو اس تکبر اور غرور کے عیب سے پاک ہو اور وہ جھکنا چاہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اخبتوا الی ربہم کی پوزیشن میں لانا چاہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کا معاملہ، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ دین پر عمل کرنے میں بھی ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں دین کے کسی حکم پر عمل کرنا ان کی شان کو کم کرتا ہے۔ تو جو اپنی شان کی محبت یا اپنی ذات کی محبت کا شکار ہوں، وہ اللہ کے لیے ٹوٹ نہیں سکتے، پھر جھک نہیں سکتے۔ اور جب تک کوئی اللہ کے لیے جھکے نہ، وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک ضرور پائی، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے کوئی تردد اور تامل نہ کیا اور واضح چیز کو دیکھتے ہی فوراً اسے قبول کر لیا۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ پاک کا کوئی حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کو کس جذبے، کس شوق اور کس محبت سے ہم لیتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، جھجکتے ہیں، پھر خیال آتا پتہ نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں اچھا کرنا ہی پڑے گا، پھر کبھی مجبوری سے، کبھی کسی طرح۔ لیکن کبھی انسان سوچے تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے کہ انسان اپنے سے بڑے اور ساری مخلوق سے بڑے رب کے آگے جھک جائے، اس کی بات مان لے۔ اسی میں انسان کی بڑائی ہے۔ خالق کائنات کی نگاہ میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ جھکا ہوا ہے اس کے لیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ وقتی طور پر شیطان خوف دلاتا ہے کہ دیکھو پھر معاشرے میں تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام بولے اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، یعنی غور تو کرو تم۔ پھر رأیتم کس سے ہے؟
رآ سے، اور رآ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. دیکھو تو یعنی غور کرو، سوچو، بتاؤ مجھ کو. ان کنتو اگر میں ہوا یا میں ہوں، علی بینۃ اوپر ایک دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتن اور اس نے دے دی مجھے رحمت یعنی نبوت، من عندہ اپنے پاس سے، فعمیت پھر وہ پوشیدہ کر دی گئی، علیکم تم پر. امیت کا لفظ امیون سے ہے. امیون کس کو کہتے ہیں؟ اندھے کو. سمم بکمن امیون، تو اسی سے ہے امیت. امیت کا معنی چھپا دی گئی، اندھی کر دی گئی، پوشیدہ کر دی گئی، نہیں تمہیں نظر نہیں آتی. مراد یہ کیا؟ بینہ اور رحمہ جو اللہ نے مجھے عطا کی وہ تمہیں نظر نہیں آتی. علیکم تم پر. انلزمکموہا کیا نلزم ہم لازم کر دیں، لام زے اور میم لازمہ سے، چپکا دیں، تمہارے گلے مڑ دیں، تمہیں مجبور کر دیں، ہاں اس پر. کمو اصل میں کم تھا اور اس کو لمبا کیا گیا ہے، اس کو اشباع کہتے ہیں. پیچھے بھی یہ مثال گزر چکی ہے. کمو یہ اصل میں کیا تھا؟ کم. انلزمکم ہاں، تو اس میں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے نا اگر ہم یوں پڑھیں انلزمکم ہاں، تو اس کی بجائے انلزمکمو ہاں جو ہے اس میں پڑھنے میں سہولت ہے. کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو، یعنی اگر تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، خود نہیں سوچتے، غور نہیں کرتے، تو کیا ہم پھر تم پر جبر کریں اور تمہارے سر منڈ دیں اور جبرن تمہیں قائل کریں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ حالانکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. کارہون کس کی جمع ہے؟ کارہن کی. اور کارہن کس سے ہے؟ کرہن سے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کرہن یعنی ناپسند. کراہت کا لفظ بھی اسی سے، یعنی تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم اس سے کراہت کرتے ہو، تم اس سے بھاگتے ہو، اور ہم تمہیں اس پر جبرن قائل کریں، یہ نہیں ہو سکتا. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ تم اسے نہ دیکھو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں یا میرے پیروکار بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ میرے پاس دلیل بھی ہے اور نبوت بھی ہے. پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ کسی بھی شخص کی قدر و قیمت کس سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ کتنا اکوپڈ ہے. مثلا اگر ایک شخص نائی ہے یا ایک موچی ہے تو اس کے پاس اگر اپنے کام کے کرنے کے لیے بہترین ہتھیار نہیں تو وہ نااہل ہے یا وہ کام نہیں صحیح کر سکتا. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر دانت میں ہی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ اور صرف ڈینٹسٹ یا ڈینٹسٹ میں سے بھی کوئی خاص ڈینٹسٹ پتہ کر کے معلومات لے کے یا کہیں بھی جا کے حاضر ہو جاتے ہیں، جو چاہے آپ کے ساتھ جیسے کھیلے. دیکھتے ہیں یا نہیں کہ کون ویل اکوپڈ ہے، کون ماہر ہے، اور اس کی کارکردگی اور اس کے سابقہ ریکارڈ اور دلائل کی بنیاد پر آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں کسی دوسرے کے مقابلے میں جس کی شہرت اچھی ہوتی ہے یا نہیں. تو پیغمبروں کی شہرت ہمیشہ سے اپنی سوسائٹی میں اچھی رہی، ان پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی قوم کے پسندیدہ ترین اخلاق والے شخص تھے، صادق اور امین تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، ٹرسٹ وردی تھے، لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے، اور پھر آپ کو نبوت بھی مل گئی. اسی طرح نوح علیہ السلام، ہر پیغمبر اپنی قوم میں رہتا ہے، لوگوں کے اندر، اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اس کے ماضی کو جانتے ہیں، اور پھر جب اس کو نبوت ملتی ہے تو محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تمہیں پیغام پہنچانا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ہتھیار پورے ہیں، دلائل بھی موجود ہیں، اور نبوت اللہ کی طرف سے اتھارٹی بھی ہے. دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں مگر اتھارٹی نہیں ہوتی. آپ کسی ایک چیز میں بالکل درست ہو سکتے ہیں مگر آپ کی درست بات کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں. لیکن
پیغمبر کے پاس اتھارٹی بھی ہے، دلائل بھی ہیں، سمجھ بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہوں تو وہ خواہشات نفس ان کی آنکھوں پر، کانوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، لہذا ان کو دلائل نظر نہیں آتے۔ جب کوئی شخص خود پسندی کا شکار ہو تو وہ دوسرے کی دلیل پہ کان ہی نہیں دھرتا، وہ کہتا میں سننا ہی نہیں چاہتا، سنے بھی تو اس کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا نہیں۔ اور پیغمبر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جبرن منوائے، فورس کرے، کہا کہ دیکھو مجھے مانو کس کی بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر، اس خاص رحمت کی بنیاد پر جو اللہ نے مجھے دی، کہ جو کلام میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی دلیل ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لیکن تم اگر نہیں مانتے، تم اس پیغام کو ناپسند کرتے ہو۔ لہٰ سے مراد پھر بینہ اور رحمہ ہے، اور وہ پیغام ہے جس کو تم نہیں ماننا چاہتے تو میں جبرن نہیں تم سے منواؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو یہی کہا گیا نا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں گے، آپ ان پر داروغہ نہیں بنیں گے، جبر نہیں کریں گے، زبردستی نہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم۔ دیکھیے خطاب ہمیشہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہے، پیچھے بھی یا قومی، یہاں بھی یا قومی، اور الی قومی ہی، کیونکہ انسان اپنی قوم سے اور قوم اپنے افراد سے مانوس ہوتی۔ لا اسألکم علیہ مالا، ایک اور دلیل لائے، دلائل سے سمجھا رہے ہیں، ان کے شعور کو جگا رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہا۔ علیہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ تبلیغ کے کام کی طرف، کہ یہ جو تبلیغ کا کام میں کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ تمہیں ماننے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، ثواب، الا مگر، اللہ، اللہ کے ذمہ، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے لہٰذا اجر بھی اللہ دینے والا ہے۔ جیسے سورہ شعراء آیت 109 میں آتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، 57 آیت۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، بھی الگ ہے، یہ حرف جار ہے، اور طارد، طارد کا لفظ طرد سے ہے۔ طارد کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر، طرد کہتے ہیں پھینکنے کو، نہیں میں پھینکنے والا، طیرا دال، سختی سے دور کرنا، کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر پرے ہٹانا۔ تصور میں لائیں کہ کوئی شخص کسی کو پش کر رہا ہو، دھکے دے رہا ہو، جیسے آتا نا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ یتیم کو دھکے دیتا، یعنی کسی کو حقیر سمجھ کے، گھٹیا سمجھ کے پیچھے دھکیل دینا۔ فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں میں انہیں دھکیل نہیں سکتا، اپنی مجلس سے نکال نہیں سکتا۔ وما انا، اور نہیں میں، بطارد الذین، نکالنے والا، دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لا چکے، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کی مجلس میں جب آئیں گے جب آپ ان غریبوں کو، کمتر لوگوں کو یہاں سے ہٹائیں، کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں۔ ہر دور میں آپ دیکھیے کہ بڑے لوگ اپنا رہن سہن الگ رکھتے ہیں، ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں غریبوں کا کوئی رہنا نہ ہو، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں عوام الناس نہ جاتے ہوں، شاپنگ کے لیے بھی اور بھی باقی دنیا کے کاموں کے لیے۔ ہوائی جہازوں میں بھی ان کے بیٹھنے کی جگہیں الگ ہیں۔ اسی طرح دنیاوی میل ملاقات کے لیے بھی کلبز میں انٹری جو ہے وہ سب کی نہیں ہو سکتی، عوام الناس انٹر نہیں ہو سکتے، ان کے کلبز، ان کی ملاقاتوں کی جگہ ان کی دنیا ہی اور ہے، تو وہ عوام کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، تکبر کے مارے ہوئے، خود پسند لوگ۔ تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو آپ ان کو پرے ہٹائیں، آپ ان کو یہاں سے نکالیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تم مانو یا نہ مانو،
یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نظر میں یہ چھوٹے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہیں. انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ان کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ جب یہ اپنے رب سے جا کے ملیں گے تو انہیں بہترین جزا دی جائے گی. جیسے ایک جگہ پر آتا نا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی لوگ، تقوی والے جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فی جنات و نہر، نہروں میں، باغوں میں. اور عند ملیک مقتدر، ملیک یعنی بادشاہ، بادشاہ کے پاس، بادشاہ کائنات کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے. فی مقعد صدق، سچائی کے مقام پر، بہترین جگہ پر، وہ اس عظیم بادشاہ کے پاس ہوں گے. تم کہتے ہو میں انہیں اپنے سے دور ہٹا دوں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقام بہت بڑے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بعض اوقات انسان صرف انسانوں کو پرکھتے ہیں ظاہری دنیا کی دولت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل قیمت ایمان اور تقوی کی ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو. کن کو؟ تم کون ہیں یہاں؟ نہ ماننے والے. قوماً، ایسے لوگ، تجہلون، جو جہالت برت رہے ہو، اپنے انجام سے بے خبر ہو، ان کے مقام سے بے خبر ہو. تم بہت ناسمجھ لوگ. جہالت کا لفظ جہل سے نکلا ہے. جہل کہتے ہیں نمبر 1 علم سے خالی ہونا، علم نہ ہونا، خبر نہ ہونا، پتہ نہ ہونا. اور ایک اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہ کرنا، اس کے خلاف کرنا. تو یہاں آپ دیکھیے، میں دیکھتا ہوں تم کو ایسے لوگ جو جہالت برت رہے ہیں، یعنی لا علم ہے اپنے انجام سے اور ان کے مقام سے. اور دوسرا معنی کہ تمہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ تم نہیں کر رہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہ پیغمبر کی بات مان جاتے. یہ جو تم نہیں مانے اور اس کے خلاف کر رہے ہو، یہ سراسر تمہاری جہالت کی علامت ہے، ناسمجھی کی علامت ہے. تو جہالت کا لفظ جو ہے عموماً مذمت کے معنوں میں بولا جاتا ہے. مذمت کس کو کہتے ہیں؟ مذمت جو ہے نا تعریف کا اپوزٹ ہے، یعنی کسی کی تنقیص کے لیے اور کسی کو حقیر کرنے کے لیے، انسلٹ کے لیے. لیکن بعض اوقات عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بغیر مذمت کے. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح کے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ اے لوگو، تم ناسمجھی سے باز آؤ، اور تمہارے کہنے پر میں ان لوگوں کو اپنی مجلسوں سے نکال نہیں سکتا. سورۃ الانعام 52 میں بھی آتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو دور مت پھینکو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اس کی رضا چاہتے ہیں. سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ مجلس کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کے رکھو اپنے آپ کو، یعنی جمائے رکھو خود کو. کن کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام. صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والوں کے ساتھ رہا کرو. ولا تعد عیناک عنہم، تمہاری نگاہیں ان سے پار نہ جائیں، یعنی ان کو اگنور نہ کرنا. ترید زینت الحیات الدنیا، انہیں چھوڑ کے کسی اور طرف دیکھو گے تو کیا تم دنیا کی زینت چاہو گے؟ تو پیغمبر لوگوں کو ان کے مال کے اور دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے نہیں دیکھتا اور اس لحاظ سے ان کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ کسی کو بھی اہمیت دیتا ہے تو کس بنیاد پر؟ اس کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر. اب اس میں ہم سب کا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا اپنا ٹیسٹ خود لیں کہ جب کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آئے کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو کوئی خاص مقام نہ رکھتا ہو لیکن دینی اعتبار سے دوسروں سے آگے ہو،
تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص دنیا میں آپ سے آگے بڑھا ہوا ہو مال کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے، تو اس کو آپ کس دل سے ملتے ہیں اور اس کی طرف کتنا لپکتے اور جھکتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اندر خود جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا میلان کن کی طرف، ہماری چوائس کیا ہوتی ہے، ہمیں کیسے لوگ پسند ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر شخص ویسی ہی چوائس رکھتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے، یعنی جو اس کی سوچ ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کی دوستی تعلق کسی ایسے شخص سے نہیں ہو سکتا جس کی اور آپ کی سوچ نہ ملتی ہو۔ اگر آپ کے اپنے اندر ایک ایمان اور تقوی ہوگا تو یقیناً آپ کا دل انہی کی طرف جھکے گا جن کے اندر وہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ چیز نہیں تو آپ کو دوسرے کے اندر وہ خوبی اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ تو پیغمبر اپنے ساتھیوں میں اصل چیز کیا دیکھتے تھے؟ ایمان اور تقوی۔ آپ کو یاد ہے کہ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے لوگ کر رہے ہیں، تمہاری قوم کی کن لوگوں نے اس کے پیغام پہ لبیک کہا؟ تو اس نے کہا کہ جو ہمارے قوم کے بالکل مظلوم اور کم تر درجے کے اور غریب لوگ تھے وہ سب سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ تو کہنے لگا پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ان کے فالوورز اور ان کے پیروکار غریب لوگ ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے مجھے کون چھڑائے گا، ان طردتہم، اگر میں نے انہیں پھینک دیا، اگر میں نے انہیں دور کر دیا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے، تم سمجھتے نہیں ہو کہ ایسا کرنا میرے لیے نقصان دہ ہے اور تمہارے لیے بھی، تم اپنے مطالبے سے باز آؤ۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن عوام الناس عموماً کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم جو بھی کریں، فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، ہم پھر بھی اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی سوچ پائی جاتی، اسی لیے کوئی اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، خدا خوفی ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے بھی نا خدا کا خوف، خدا سے ڈرنا، یہ سب الفاظ بس اوپر اوپر سے بولے چلے جاتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ واقعی ہمیں اللہ سے ڈر لگا اور ہم کانپ اٹھے ہوں، واقعی ڈر لگا ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا مقام اور اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی بڑی ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی کی عظمت اور اس کے مقام کو نہیں پہچانتے نا، اس کی بڑائی کو، تو ڈرتے بھی نہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ جس کو آپ اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں۔ جیسے بچے ہیں نا، عام طور پہ ماں سے کم ڈرتے ہیں، تو باپ سے ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ جلدی مان جاتی ہے، جلدی جھک جاتی ہے، کہ باپ کا ہاتھ سخت ہے۔ اس لیے اکثر مائیں پھر کیا کرتی ہیں، ہر چیز میں باپ کا ہی سہارا لیتی رہتی ہیں۔ اچھا ادھر آئیں، اس کو پکڑیں، اسے ڈرائیں، اسے سمجھائیں، کیونکہ بچے کو نفسیات پتا ہے کہ مجھے کس سے ڈرنا اور کس سے نہیں ڈرنا۔ اگر ایک بچے کو پتا ہے کہ کس سے ڈرنا اور کس سے نہیں ڈرنا، تو ایک اچھے بھلے بڑے سمجھدار انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن بڑے ہو کر بھی، سمجھدار ہو کے بھی ہم سمجھدار نہیں ہوتے، اور اللہ کی عظمت کا خوف اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں نہیں ہوتی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں نہیں کہتا تم سے، عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نوح علیہ السلام نے، کیونکہ تم خزانے دیکھتے ہو، مال دیکھتے ہو، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ علم کے مقابلے میں مال کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ سب سمجھتے ہیں کہ علم مال سے افضل ہے، علم زیادہ بڑا خزانہ ہے، اور وہ بھی جب علم نبوت ہو۔ تو یہاں ان لوگوں کا مطالبہ بھی کیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی خزانے ہونے چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے جا رہے تھے، تمہارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہونے چاہیے تاکہ تم پھر اپنے لوگوں پر اس طرح لٹاؤ جیسے بادشاہ لٹاتے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو انسان ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں۔ تزدری زیر یہ سے ہے
کسی پر عیب لگانا، حقیر دیکھنا، کمتر دیکھنا، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو ہرگز بھلائی عطا نہ کرے گا. اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جو مقام تیار کر رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے. کن کے؟ میرے ماننے والوں کے، پیروکاروں کے. اگر میں ایسا کروں کیا کہ ان کو حقیر سمجھوں، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گا اگر میں انہیں کچھ بھی کہوں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا الاعراف 188 میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اور یہاں یہ بھی کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ تمہارے کہنے میں آ کر میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹاؤں گا اور دور کروں گا جن کو تم حقیر سمجھتے ہو. اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے اس کا تو تمہیں کل پتہ چلے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے. اگر ان باتوں میں سے میں کچھ بھی کہوں یا ان لوگوں کو میں کچھ بھی کہوں تو مجھے تو اپنا ڈر ہے کہیں میں ظالموں میں شمار نہ ہو جاؤں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. وضع الشیء فی غیر محلہ، عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے وضع رکھنا، الشیء کسی چیز کا، فی میں غیر علاوہ محلہ اس کے اصل مقام کے. یہ ظلم ہوتا ہے. گویا بات کو اگر اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے، یعنی خلاف واقعہ کیا جائے، جسے جھوٹ بولا جائے یا غلط بیانی کی جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم. دنیا میں تو آپ دیکھیے لوگ اپنا روب جمانے کے لیے اپنے خزانوں اور اپنے مالوں اور معلوم نہیں کس کس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہوتا کچھ بھی نہیں کسی کے پاس، جھوٹا روب دوسرے پہ جھاڑنے کے لیے اپنی جائیدادوں کا اور کارخانوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن پیغمبر اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی ایسی جھوٹی بات کا سہارا نہیں لیتے، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے. کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرنا. پھر اسی طرح بہت سے لوگ اپنی بڑائی دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں. عموماً مذہبی لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے تم سے پہلے ایک بات پتہ چل گئی، مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا، مجھے خواب آ گئی تھی. اور بعض اوقات بالکل جھوٹی بات ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، بے وجہ کی پیشن گوئیاں کرتے رہنا. لیکن پیغمبر ایسی کوئی بات نہیں کرتے. پھر اسی طرح بعض لوگ خود کو ایسا نیک بتاتے ہیں اور بناتے ہیں گویا فرشتے ہوں، اپنی پاکی دامہ بیان کر کر کے. لیکن پیغمبر خود کو فرشتہ بھی نہیں بتاتے. وہ جو ہوتی ہے بات، جیسی ہوتی، جتنی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی، جو سچائی ہوتی، اسی کو بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح پیغمبر کسی کے انجام کے بارے میں بھی کوئی فتوے نہیں دیتے. مثلاً یہاں کیا کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، فلاں کو دنیا میں نہیں ملا آخرت میں کیا ملے گا، ایسی کوئی بات وہ نہیں کہتے. لیکن بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ججمنٹل ہو کر، دوسروں کی صرف ظاہری حالت دیکھ کر ان کے بارے میں کیا کہا، ان کو تو کبھی خیر نہیں پہنچے گی. آپ کو معلوم ہے جنگ احد کے موقع پر جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تو اس وقت آپ کے منہ سے ایک چھوٹی سی بات ایسے نکلی تھی کہ اس قوم کو کیسے فلاح ملے گی جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی روک دیا تھا کہ آپ ایسی بات نہیں کہیں گے. تو یہاں نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو اللہ کے ہاں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ملے گی. ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہے کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ ان کے جسموں پر لباس کس قیمت کا ہے یا ان کا رنگ کس طرح کا اور ان کی شکل کیسی ہے اور ان کی جسمانی صحت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قدر و قیمت اس کے ظاہر میں نہیں دیکھتا. انسانوں کے انسانوں کی قدر و قیمت کس پہ ہوتی، کس پہ پرکھتے ہیں کسی کی بڑائی کو؟ اس کے لباس کو دیکھ کے، اس کے زیور کو دیکھ کے، اس کی ظاہری حالت کو، گاڑی دیکھ کے یا ظاہری چیزوں کو دیکھ کر. یہاں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ جانتا ہے. یعنی ان کی قدر و قیمت اگرچہ تمہارے خیال میں ان کی ظاہریت کی وجہ سے کچھ نہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام کس کی وجہ سے ہے؟ ان کے دلوں کے حال کی وجہ سے. ہم سب کو بھی فکر کس بات کی کرنی چاہیے، زیادہ وقت کس بات پہ لگانا چاہیے؟ دلوں کی صفائی پر. آپ دیکھیے
ظاہر کی صفائی بہت آسان ہوتی ہے، ایک شاور کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ 15 منٹ ہارڈلی، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ نہا دھو کے آپ باہر نکل آئیں گے۔ اسی طرح ایک اچھا لباس پہننے میں کتنی دیر لگے گی؟ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ لیکن اگر کسی سے دل میلا ہو گیا تو اس کو صاف کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ سوچیں ذرا، اپنے دلوں کو اچھا رکھنا، دلوں کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے پاک رکھنا، اس کام میں کتنا وقت لگتا ہے، اور مسلسل پھر اس کو مینٹین رکھنا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک دفعہ کسی سے دل صاف کر لیں یا اپنے دل کو ہر ایک کی نفرت سے صاف کر لیں اور پھر آپ اس کو صاف ہی رکھیں، پھر کچھ نہ کچھ گر پڑتا ہے اس پہ، پھر صاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسلسل ایفرٹ ہے۔ یعنی اگر جسم پہ، ہاتھوں پہ کچھ لگ گیا، منہ پہ کچھ لگ گیا تو آپ جا کے فٹافٹ دھو لیتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے، سب صاف ہو کے آ جائیں گے۔ کپڑے پہ لگ گیا، اتار دوسرا پہن لیں گے۔ لیکن دل پہ کوئی داغ لگ جائے کسی گناہ کی وجہ سے، جب کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ تو اس کو دھونے میں، اس کو استغفار کرنے میں، اپنی غلطی ماننے میں، آپ دیکھیے کہ وہ جو بات تھی نا کہ غلطی کا اعتراف، وہ کرنے میں بھی کتنا وقت لگتا ہے انسان کا۔ انسان پہلے ریئلائز بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے ہاں کسی کی قدر و قیمت اس کے لباس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے دل کے حال کی وجہ سے، کہ کس کے ایمان کا درجہ کتنا ہے۔ صحابہ کرام اسی لیے ان سے اللہ راضی ہوا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا تھا، ایمان کی نعمت سے وہ خوبصورت ہو گئے تھے، اندر سے خوبصورت تھے وہ۔ لیکن اکثر لوگ اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس دنیا میں ظاہراً کامیاب ہے تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے دوڑ کس پہ رہتی ہے؟ ایسے لوگوں کی پیروی میں جو دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب نظر آتے ہیں ظاہریت میں۔ اس میں آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی شیخ سعدی کی۔ شیخ سعدی کو بادشاہ نے بلایا، جب وہ جانے لگا تو راستے میں جو کھڑے ہوتے ہیں نا دربان، انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لباس میں کوئی یہاں اندر نہیں جا سکتا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ واپس گئے، بہت اچھے کپڑے پہن کر دوبارہ گئے تو فوراً ان کی آؤ بھگت ہوئی اور اندر لے گئے اور عالی شان کھانے ان کے سامنے پیش کیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کپڑوں پہ کھانا ڈالنے لگے کہ یہ کیا ہے، مجھے نہیں کھانا پیش کیا گیا، میرے کپڑوں کو پیش کیا گیا، لہٰذا مجھے نہیں کھانا، ان کو کھانا ہے، کیونکہ ان کی ویلیو ہے، میری نہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی ناسمجھی ہے جو اکثریت کے اندر پائی جاتی ہے کہ کسی بھی انسان کو جب دیکھیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کے اندر ایمان اور تقویٰ کتنا ہے، یہ دیکھیں گے کہ اس کا کپڑے کیسے۔ اب دیکھیے کہ زندگی مختصر ہے ہماری، ہم سب کی، 2 میں سے ایک کام پر ہی زیادہ توجہ ہو سکتی۔ اگر آپ ہر وقت اپنی ظاہری آؤٹ فٹ کو ہی اچھا کرتے رہیں تو دلوں کی صفائی کے لیے وقت نہیں رہے گا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، کیونکہ آپ کا وقت زیادہ لگ گیا کس میں؟ ظاہریت میں، اندر کی صفائی کا وقت ہی نکل گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ قرآن کس لیے نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن کبھی وہ اپنا خود سچائی سے جائزہ لیں کہ ان کا وقت کس جگہ لگ رہا ہے، لیکن وہ اس میں خوش ہیں۔ تو جب تک ہم اس دھوکے سے باہر نہیں نکلتے کہ زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ظاہری رونق، اس وقت تک اندر کو سجانے اور اندر کی سوچ سمجھ کو درست کرنے اور علم کی گہرائی میں جانے کے لیے وقت نہیں مل سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان لوگوں کے بارے میں برا خیال بھی کروں تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ یعنی کسی کی ظاہر تو کیا، کسی کی نیت پہ شک کرنا، اور یہ بھی کتنا کامن ہوتا ہے نا، نیتوں پہ شک کرنا۔ تو کسی کی نیت پہ شک کر کے اس کو حقیر سمجھنا جو ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا قرآن پاک میں، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، صرف سوچ رہے ہو اور وہ سوچ لکھی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ نہیں رہتی، اس کی سوچ اس کے منہ سے ٹپک پڑتی ہے، اس کے رویے سے ظاہر ہو جاتی ہے، ایکشن خود بخود بگڑ جاتا ہے جب سوچ بگڑتی۔ سوچ کا بگاڑ سب سے پہلا بگاڑ ہوتا ہے، اسی لیے اسلام سب سے زیادہ عقیدے کی درستگی پر زور دیتا ہے۔ قال یا نوح، جب ان دلائل کتاب نہ لا سکے، لاجواب ہوئے تو کہنے لگے اے نوح،
قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا. فاکثرت جدالنا، پھر کثرت سے تو نے کیا ہم سے جھگڑا. جدال کا لفظ جو ہے جدل سے نکلا ہے. جدال کہتے ہیں باہم جھگڑنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، ایک دوسرے پہ چھا جانے کے لیے گفتگو کرنا. اور یہ لفظ نکلا ہے جدلت الحبل سے، رسی بٹنا. رسی بٹتے ہوئے دیکھیے کبھی، چلے رسی کھول کے کبھی دیکھیں، اگر بہتی نہ بھی ہو تو کھولے تو کیسے کھلتی ہے؟ ایک بال ہٹاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر ایک، پھر دوسرا، پھر دوسرا. تو جب جھگڑا ہوتا ہے نا، آرگیومنٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک شخص ایک بات لاتا ہے، دوسرا بل ڈالتا ہے، وہ ادھر سے، پھر وہ ادھر سے، اور وہ کیا بن جاتی ہے، یعنی پوری ایک چین بن جاتی ہے نا. تو جدال ایسے جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کو دلیل دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ سلسلہ چلتا جاتا، طویل ہوتا چلا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کوئی جدال نہیں کر رہے تھے، وہ تو دلیل سے بات واضح کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو جدال کہا، جسے عام زبان میں ہم بحث کرنا کہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو دین کی کوئی بات دلیل سے سمجھانے کی کوشش کریں تو فوراً کیا خطاب ملے گا آپ کو؟ بہت بحث کرتے ہیں آپ، بحثیں بند کریں، ہم سے زیادہ بحث نہ کریں. اس کو بحث سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک سے دوسری بات لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ فوراً اس کو بحث قرار دیں گے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہتی ہے اے نوح تو نے ہم سے بہت بحث کر لی، بہت جھگڑا کر لیا. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہمارے کان پک گئے تمہاری باتیں سن سن کے، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ہمیں دھمکی دے رہے ہو، یعنی عذاب. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، کس میں؟ اپنی نبوت کے دعوے میں اور اپنے ان تعلیمات میں. اگر تم سچے ہو تو کیا کرو؟ لے آؤ ہم پہ عذاب. قال انما یأتیکم بہ اللہ، کہا اللہ تم پر لے آئے گا، دور نہیں، آنے والا ہے عذاب. انشاء، اگر اس نے چاہا، یعنی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، عذاب کو دور کرنے والے یا اس سے بھاگنے والے. پھر تم بھاگ نہ سکو گے. عذاب جلدی آئے یا دیر سے آئے، اب آ ہی جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نوبت پہنچ گئی، اور تفسیری روایات میں بہت طویل باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کو مارنے پیٹنے پہ تل گئے اور جسمانی اذیتیں دینے لگے، اور ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی. تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. سورۃ نوح میں آتا ہے نا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا رب میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، لیکن میرے سمجھانے نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور بھاگتے، جتنا سمجھاتا اور دور جاتے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، میری خیر خواہی. نصح کہتے ہیں خیر خواہی کو، جس سے بات کی جا رہی ہو، جس کو سمجھایا جا رہا ہو، اس کے لیے اپنی زبان یا عمل سے اخلاص کا ثبوت دینا، خیر خواہی کا ارادہ کرنا. میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور تم سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان اردت تو، اگر میں چاہوں بھی، لیکن میرا چاہنا کیا کرے گا جب تم ہی نہ چاہو. ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید، اگر ہے اللہ نے ارادہ کیا، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ رکھے. اور اللہ کے گمراہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں پھر وہ ہلاک کرے، تمہاری گمراہی کی سزا دے. ہوا ربکم، وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. میں اپنا فرض پورا کر چکا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. اب اس سے زیادہ میں تم کو کیا سمجھاؤں کہ تم نہ میرے اخلاص کو دیکھتے ہو، نہ نصیحت کو سنتے ہو، نہ دلیل مانتے ہو، نہ میرے مقام کو جانتے ہو، اور نہ میرے پیروکاروں کے دل کے حال تمہارے سامنے ہیں. لہٰذا اب مزید کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. ام یقولون افطرا، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، اس نے گھڑ لیا ہے اس کو.
وہ کہتے ہیں کون؟ کفار مکہ یا پھر قوم نوح. افترا اس نے گھڑ لیا. اگر قوم نوح مراد لیا جائے تو مراد ہے یہاں نوح علیہ السلام، اور اگر کفار مکہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہو سے مراد اگر قوم نوح کا کہنا ہو تو پھر وہ چیز جو نوح علیہ السلام نے پیش کی، اور اگر کفار مکہ کی طرف اشارہ ہو تو قرآن مجید مراد ہے. قل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی تو میرے ذمہ ہے میرا جرم، وانا بریء مما تجرمون اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو، یعنی مجھ پر قرآن کے گھڑنے کا جو الزام لگا رہے ہو. لوگوں نے ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ اس کے لائے ہوئے پیغام کو بھی جھٹلایا، یعنی ایک طرف پیغمبر کی نبوت کا انکار کیا تو دوسری طرف جو کچھ پیغمبر نے پیش کیا، جو بات، جو کلام، جو دعوت دی، اس کا بھی انکار کیا. اور کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ تم نے خود بنایا ہے. تو اس پر پیغمبر کا جواب کیا ہے کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو جو میں نے کیا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے. لوگوں کا ایسا کہنا سراسر الزام تراشی تھی. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی الزام تراشی کے موقع پر انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. مثلاً کوئی شخص آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تردید کریں گے، دلیل دیں گے، سمجھائیں گے. اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں گے؟ مزید جھگڑنے اور بحث مباحثہ کرنے اور بات کو طول دینے سے فائدہ نہیں ہوا کرتا. اس وقت انسان معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے اور یہ کہہ کر خاموشی اختیار کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری خود مجھے پر. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور اس پر بھی پوچھ اور پکڑ ہوگی. اس جواب میں بھی آپ دیکھیے ایک طرح سے خیرخواہی، اور وہ کیا کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا. دنیا میں خواہ انسان کتنے بھی بہانے کرے کہ فلاں میرے قصور کا سبب ہے، فلاں ذمہ دار ہے، خواہ اس پر کچھ ذمہ داری آتی بھی ہو، لیکن ہر سمجھدار انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. یہ جواب دینے کا انداز بہت زبردست ہے کہ جب آپ کسی الزام تراشی کرنے والے کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میری ہی پوچھ ہوگی، لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پہ بھی سوچو، اس پہ بھی غور کرو. اور یہ تعلیم کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے بالکل ابتدائی دور سے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو دی گئی. سورۃ النجم میں آتا ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی. کہ ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی، اور اس کی کوشش دیکھی بھی جائے گی. یعنی قیامت کے دن انسان کی باتیں نہیں سنی جائیں گی بلکہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اور پھر وہ اپنی کوشش کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. اگر اچھی کوشش ہوگی تو اچھا بدلہ، اور اگر غلط کام کیا ہوگا تو سزا پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.